اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں حضرت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو فیصلہ لے کر آیا ہوں اس فیصلے کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ عنوان سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کیس بھی زنا کا کیس ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کی حکومت کے زمانے میں ایک شخص اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر یہی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے، اس عورت نے یقیناً کوئی زنا کیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ یا ابن ابی طالب، میں جب بھی اس کے نزدیک جاتا تھا، جب بھی اس سے مقاربت کرتا تھا تو آب پشت کو میں رحم میں خارج نہیں کرتا تھا، اسے میں باہر خارج کرتا تھا۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب میں نے اسے اسپرم ہی نہیں دیا تو یہ بچہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سید الاوصیاء اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا تھا کہ تم نے اس سے ایک دفعہ قربت کی ہو، مقاربت کی ہو، اور پھر اس کے مقاربت کے بعد تم پیشاب کیے بغیر دوبارہ اس کے نزدیک چلے گئے ہو اور دوبارہ تم نے اس سے نزدیکی اختیار کی ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے جی ہاں، ایسا اتفاق ہوا ہے متعدد مرتبہ۔ تو حضرت سید الاوصیاء اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، جب تم نے اس سے مقاربت اختیار کی ہے اور اس کے بعد تم پیشاب کرنے کے لیے نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرے تناسل پانی کے جریان سے صاف نہیں ہوا، لہٰذا جب تم دوبارہ اس کے نزدیک گئے ہو تو اس مجرے تناسل کے اندر پہلے سے موجود اسپرم جو ہے وہ اس کے رحم میں داخل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ خاتون دوبارہ سے حاملہ ہو گئی ہے، تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ حاملہ ہو گئی ہے، بچہ دار ہو گئی ہے، اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے کوشش کی اور یہ بچہ اب تم اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ یہ فیصلہ حضرت سید الاوصیاء نے فرمایا، وہ شخص بھی بات کو سمجھ گیا اور قانع ہو گیا۔ اس فیصلے سے متعلق ایک تفسیر اگر ہم کرنا چاہیں تو اس عنوان سے بھی کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت سید الاوصیاء مولا الموحدین نے اس شاکی کو سمجھانے کے لیے یہ جواب اس عنوان سے دیا ہو، وگرنہ اگر وہ شخص پیشاب کر بھی لیتا تو بھی یہ بچہ اسی کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ کیونکہ اس دور میں موجودہ دور کے وسائل تو نہیں تھے کہ جو انسان آب پشت کو اگر باہر خارج کرے رحم سے تو خاتون حاملہ نہیں ہو سکتی۔ رحم میں یہ توانائی پائی جاتی ہے کہ وہ سپرم کو خود بخود کھینچ لیتی ہے۔ انسان اگر کوشش بھی کرے، باہر بھی پانی خارج کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ رحم اس کو جذب کر لیتا ہے، خواہ خاتون اس اسپرم کے اوپر بیٹھ جائے یا دوسری ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس سے وہ اس کو جذب کر سکتا ہے۔ لہٰذا صرفاً انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے باہر خارج کیا تو اب یہ کیسے باردار ہو گئی اور کیسے حاملہ ہو گئی، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ مرد اس کے نزدیک کیا ہے تو یہ بچہ اسی کا ہی بچہ ہے، لیکن حضرت کے سمجھانے سے چونکہ شاکی سمجھ گیا، لہٰذا یہ حضرت کا فیصلہ اس کے لیے نہایت ہی موزون اور نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ ہم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایسے ہی حیرت انگیز، اعجاب انگیز فیصلوں کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء نے اپنی حیات طیبہ میں کیسے قضاوت کی، تو آپ ہماری اس گفتگو کو ضرور سنیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔